معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود وہ اس گھٹے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کے پاس امانت رکھی جائے اسے امانت سنبھالنا اور طلب پر دینے والے کے حوالے کرنا ضروری ہے. اگر اس میں کوتاہی برتے گا تو خائن کہلائے گا، اور خیانت منافقت کی علامت میں سے ایک علامت ہے. چنانچہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت کی حفاظت کرنے والا بنائے اور خیانت سے محفوظ فرمائے. خیانت کا ایک عذاب تو بیان ہوا، اس کے علاوہ بھی خیانت کے مزید بیانک عذاب ہے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں بروز قیامت ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا. ارشاد ہوگا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ عرض کرے گا نہیں. حکم پا کر فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے چلے گا. وہ شخص وہاں جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا اور اس کی طرف گرنا شروع ہوگا یہاں تک کہ 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا اور اس امانت کو اٹھا کر اوپر کی طرف چڑھے گا. جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو پاؤں پھسل جائے گا اور پھر جہنم کی گہرائی میں جا پڑے گا. اسی طرح وہ گرتا اور چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب العالمین جل جلالہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ خیانت منافقت کی علامت اور عذاب خداوندی کا سبب ہے. لہٰذا ہم پر لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے اور اسی حالت میں انہیں واپس لوٹانے کی کوشش کرنا لازم ہے. جو خوش نصیب ایمانداروں امانت دار انشاءاللہ عز و جل بمطابق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کا حقدار ہوگا. چنانچہ ارشاد فرمایا میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں. نمبر 1 جب بات کرو سچ بولو. نمبر 2 جب وعدہ کرو اسے پورا کرو. اور نمبر 3 تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو. اور نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور نمبر 5 اپنی نگاہیں نیچی رکھو. نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ.